آسٹیو آرتھرائٹس ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آسٹیو آرتھرائٹس بیسیکلی عمر کے ساتھ ہونے والی، جیسے میں نے عرض کیا، کچھ تبدیلی ہے جو جوڑوں کے اندر رونما ہوتی ہے، اور ہڈی کے اوپر پایا جانے والا جو نرم ہڈی ہے جس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں، وہ ویئر اینڈ کی اس کو تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ تشخیص کے لیے آپ ظاہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہے اور آپ کا معائنہ کرتا ہے، اس میں گھٹنے کی سوجن ہے، اس میں اس کی کچھ کانٹریکچرز ہیں، اس کے علاوہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Dr. Sayyid Wasif Ali Shah and I am head of orthopedic department Sheikh Zayed Hospital لاہور. میں آج آپ حضرات سے جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت عام اور بہت زیادہ پائی جانے والی تکلیف گھٹنے کا درد آسٹیو آرتھرائٹس کے متعلق ہے. آسٹیو آرتھرائٹس جوڑوں کی سب سے زیادہ ہونے والی تکلیف کا نام ہے. پہلے جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں جوڑ کی درد جس کے متعلق، وہ تمام جوڑوں کی درد نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں کہ ساری کی ساری جوڑوں کی درد ایک جیسی درد نہیں ہے. یہ آسٹیو آرتھرائٹس خاص اس تکلیف کا نام ہے جو ایکچولی عمر کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، اور گھٹنا اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا علامات ہیں، اس کو کیسے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے، یہ وہ مختصر بات ہے جو ہم انشاءاللہ ابھی کچھ منٹوں میں کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ہوتا ہے. آسٹیو آرتھرائٹس بیسیکلی عمر کے ساتھ ہونے والی، جیسے میں نے عرض کیا، کچھ تبدیلی ہے جو جوڑوں کے اندر رونما ہوتی ہے، اور ہڈی کے اوپر پایا جانے والا جو نرم ہڈی ہے جس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں، وہ ویئر اینڈ ٹیئر کا شکار ہو جاتی ہے، گھس جاتی ہے، رگڑ کھا جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو تکلیف پیشنٹ کو ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ ہسپتال آتا ہے، وہ ہے درد، چلنے پھرنے میں دشواری، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری، اور کام کاج میں مشکل، اور زمین پر بیٹھنے میں مشکل. اور اگر تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے تو جوڑوں کا ٹیڑھا پن بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اگر بہت زیادہ تکلیف بڑھ جائے تو ایون بالکل مریض کا چلنا پھرنا ممکن ہی نہیں رہتا، اور وہ ویل چیئر تک بھی چلے جاتے ہیں. اس کی جو بڑی وجوہات سمجھی جاتی ہیں کیوں ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ عمر کے ساتھ ہونے والی تبدیلی ہے جو ہر بندے میں رونما ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں میں اس کے رسک فیکٹرز ہیں جس میں یہ تکلیف تیزی سے اور جلدی ہوتی ہے، اور اس کی سب سے جو کامن وجوہات ہیں ان میں سے ایک وزن کا بڑھنا ہے. جب وزن بڑھتا ہے تو خاص طور پر جو گھٹنے کا جوڑ ہے اس کے اوپر رگڑ کا عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 1 پاؤنڈ وزن آپ کا نارمل وزن سے بڑھے تو جو گھٹنے کے اوپر پریشر ہے وہ 3 سے 4 پاؤنڈ بڑھ جاتا ہے. I mean 3 to 4 times آپ اس کے اوپر زیادہ پریشر آ جاتا ہے. کچھ جینیٹکس بھی اس میں ہے، آپ کی وراثت کیا ہے، آپ نے جو جینیٹک آپ نے اپنے پیرنٹ سے لی ہے وہ بھی وجہ بنتی ہے. کچھ آپ کی زندگی کا لائف سٹائل ہے، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کیا کوئی ایتھلیٹکس میں تو نہیں رہے، آپ نے بہت چھلانگیں تو نہیں ماری، آپ نے کچھ زندگی کے اندر جو شعبہ ہائے زندگی ہیں کچھ اس میں آپ کو زمین پر بیٹھ کر کام کرنا پڑتا ہے. پھر کئی دفعہ اس کی وجہ میں کچھ چوٹ کا لگ جانا ہے، جیسے گھٹنے کے اراؤنڈ کوئی فریکچرز ہو گئے تب بھی یہ جوڑ متاثر ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر جو ڈی جنریٹو چینجز ہیں وہ آ سکتی ہیں جن کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. پھر کچھ بیماریاں جن کے نتیجے میں جوڑ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں انفیکشن ہو سکتی ہے، یا مختلف قسم کی سوجن والی بیماریاں جیسے رومیٹائڈ اور انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہیں، یا کچھ میٹابولک ڈیزیزز بھی ایسی ہیں جن کے نتیجے میں جوڑ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ یہ ایک تبدیلی ہے جو ہر بندے میں رونما ہوتی ہے، اور اس کو ہم کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں، اور زندگی آسان ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس کا یہ ہے کہ جی اس کو تشخیص کیسے کرتے ہیں. تشخیص کے لیے آپ ظاہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہے اور آپ کا معائنہ کرتا ہے. اس میں گھٹنے کی سوجن ہے، اس میں اس کی کچھ کانٹریکچرز ہیں، اس کے علاوہ پھر اس کی موومنٹس ہیں،
اور پھر اس کے بعد آپ کے ایکس رے کیے جاتے ہیں، اور ایکس ریز کے اندر کچھ چینجز ہوتی ہیں جن کو ڈاکٹر دیکھتے ہوئے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اگر کچھ باتیں ایکس رے میں واضح نہ ہوں تو کچھ لوگوں میں ہمیں ایم آر آئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور کئی دفعہ کچھ خون کے ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں جو کچھ چیزوں کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ایکچولی ہوتے ہیں۔ آسٹیو آرتھرائٹس کے ڈائگنوسس میں تو شاید ان کا ڈائریکٹلی کوئی رول نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزوں کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کچھ لیب انویسٹیگیشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم تشخیص کا عمل مکمل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے علاج کی بات کرنی ہوتی ہے۔ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے، اس کے علاج کو اگر میں یوں کہہ سکوں کہ اس کا علاج نان فارماکولوجیکل یعنی کہ دوائیوں کے بغیر، اور فارماکولوجیکل، یہ اس کو ہم یوں دیکھ لیں تو اس کو زیادہ آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے۔ نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ایز سچ، اس کو ذرا لفظ کو غور کریں، یہ ٹریٹمنٹ ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ایک نمبر پر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ وزن کی کمی ہے۔ آپ کو اپنا وزن اگر کم کر سکیں اور سیریس انداز میں سنجیدگی کے ساتھ کوشش کر سکیں کہ آپ اپنا وزن کم کریں گے اور کرتے ہیں، تو اس جوڑ کی زندگی کو ایکچولی آپ بڑھا لیتے ہیں ان اے وے کہ اس کے اندر جو چینجز رونما ہوتی ہیں ان میں ڈیلے آ جاتا ہے اور کافی حد تک زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ وزن کی کمی علاج کا حصہ ہے۔ نمبر 2 پر ہیں کچھ ورزشیں، اسٹرینتھ اور اسٹریچ، جو گھٹنے سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ کسی بھی فزیوتھراپسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں، آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ گھٹنے سے متعلق ایسی کون سی ورزشیں ہیں جو اس میں طاقت زیادہ دیتی ہیں، اور اس کو گھسنے سے بچانے کے لیے جو آس پاس کے پٹھے ہیں ان کو مضبوط کرنے میں جو ورزشیں جو درکار ہوتی ہیں وہ کون سی کرنی چاہیے۔ پھر روزمرہ زندگی کی احتیاطیں، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمارا بہت ہے کہ ہم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس میں ہم سجود کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس تکلیف کے اندر جب نی بینڈ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ بینڈ ہوتا ہے تو اس میں رگڑ کا عمل بڑھتا ہے۔ تو جن میں یہ تکلیف بڑھ رہی ہو یا زیادہ ہو تو وہ کچھ عرصے کے لیے یہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ وہ نماز اونچی کرسی، جو ڈائننگ چیئر جتنی اونچی کرسی ہے، جیسے 2 فٹ اونچی کرسی ہے، اس پر بیٹھ کر ادا کر لیں۔ پھر ہمارے ہاں جو ہمارا جو ٹوائلٹس کا سسٹم ہے، اس میں جو انڈین ٹوائلٹس ہیں جس میں ہمیں زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے اگین، اور نی بینڈ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں یہ کچھ ہماری ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ہم سیٹ والا ٹوائلٹ استعمال کریں، انگلش کموڈ یوز کریں، اور واش روم وغیرہ میں نیچے بیٹھنے سے گریز کریں۔ پھر روزمرہ زندگی میں سیڑھیاں ہیں جن کا بہت زیادہ چڑھنا اترنا اس جوڑ کی گھساوٹ کی وجہ بنتا ہے، تو ہماری درخواست یہ ہوتی ہے کہ سیڑھیاں بہت زیادہ نہ چڑھیں اتریں۔ یہاں پر ایک سوال بہت ضروری ہے کہ کیا میں واک کر سکتا ہوں، اور واک کرنا کیا جوڑوں کے لیے ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ تکلیف ایک خاص سٹیج سے گزر جائے، اس کی 4 سٹیجز کو ہم گنتے ہیں ایکس رے کے اوپر، سٹیج 1، 2، 3 اینڈ 4۔ تو جو ایڈوانس سٹیجز جب ہو جاتی ہیں 3 اور 4، تو اس میں بہت زیادہ لمبی سیر جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی جاتی، اس میں رگڑ کا عمل مزید بڑھتا ہے۔ ارلی سٹیجز میں مناسب اور متوازن بیلنسڈ جو اسٹرینتھ اور اسٹریچ ایکسرسائز ہے اور واک ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، وہ ہونی چاہیے، وہ درست ہے۔ لیکن بہت زیادہ لمبی سیر شاید اس میں جب سٹیج ایڈوانس ہو جائے تو شاید وہ ممکن بھی نہیں رہتی اور وہ تکلیف زیادہ دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر تکلیف زیادہ بڑھ رہی ہے تو جو نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹس ہیں ان میں چھڑی کا استعمال ہے، کینز کا استعمال ہے، کچھ بریسز ہیں جو ویٹ شیئرنگ ڈیوائسز ہیں وہ پہنی جا سکتی ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو دوائیوں کے بغیر ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی دوائیاں بھی ہیں جو اس تکلیف کو بہتر کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، دوائیوں کی بھی 2 بڑے گروپس ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جس میں درد کی دوائی ہے، اور درد کی دوائی ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ دیر تک کھانا آپ کے گردوں کے لیے، آپ کے معدے کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ تو بہت زیادہ دیر تک درد کی دوائی، یوزلی 2 ہفتے ایک مناسب وقت ہے۔ تکلیف کی شدت زیادہ ہو اور آپ سمجھیں کہ وہ بہت زیادہ ہے تو آپ 2 ہفتے تک کوئی بھی دوائی، جو بھی درد کی دوائی آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے وہ لے لیں، لیکن اس سے زیادہ درد کی دوائی لینا مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوائیاں دے آر مینی ایکچولی ان دا مارکیٹ، جو جوڑ کی رگڑ کو روکنے کے لیے کہتے ہیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جن کو رگڑ کو روکنے کی دوائیاں کہتے ہیں، یہ ارلی سٹیجز میں تو ضرور کسی حد تک کام کرتی ہیں،
یہ لیکن لیٹ سٹیجز کے اوپر ان کا رول نہیں رہتا۔ پھر بات ہے جی جوڑوں کے ٹیکے کیسے رہتے ہیں، کیا لگوائے جا سکتے ہیں۔ ٹیکوں کی بھی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک تو اسٹیرائڈز کے انجیکشنز ہیں اور ایک وسکو سپلیمنٹیشن ہے یا لیوبریکینٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک لیوبریکینٹس کا سوال ہے جو جوڑ کی رگڑ کو روکتے ہیں، یہ بھی ارلی سٹیجز پر کام کرتے ہیں، سٹیج 1 اور 2 تک۔ 3 اور 4 میں ان کا یوزلی رول نہیں ہوتا، اور یہ کتنا کام کرتے ہیں، کتنا فائدہ دیتے ہیں، یہ بھی باتیں مطلب مختلف جو ریسرچ ہیں ان میں مختلف قسم کے ان کے نتائج ہیں۔ جو اسٹیرائڈ کے انجیکشنز ہیں جو لگائے جاتے ہیں، ان کا بھی استعمال بہت زیادہ سوچ سمجھ اور دھیان سے ہونا چاہیے۔ اس کے لگانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جوڑ کے اندر سوجن کتنی زیادہ ہے، اس کے اندر پانی کتنا زیادہ ہے، سٹیج کون سی ہے جس پر گھٹنا ہے، مریض کی کیفیت کیسی ہے، اس کے اندر اور کوئی بیماریاں تو نہیں ہیں۔ پھر اس کو لگانے کے لیے آپ کو جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹیرل چاہیے، یہ تھیٹر میں جا کر لگانا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا پروٹوکول ہے جو ہم فالو کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے یہ۔ اور ان کو بھی بار بار استعمال، بے جا استعمال، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ آرتھوپیڈک سرجنز اور جو متعلقہ ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس سٹیج کے اوپر اور کون سی انجیکشن جو ہیں وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہیں۔ اگر سٹیجز اس سے بھی آگے چلی جائیں تو پھر ہمارے پاس آپشنز جو بچتی ہیں وہ سرجری کی آتی ہیں۔ سرجری کی بھی جب کچھ ارلی سٹیجز میں بات کریں تو کچھ رپورٹس ہیں کہ جو جوڑ کے اندر کیمرہ ڈال کر اس کی صفائی ہے، جس کو آرتھروسکوپک ڈیبریما کہتے ہیں یا ڈیبرائڈمنٹ کہتے ہیں، اس کے کچھ اچھے نتائج ہیں۔ اگر جوڑ کسی چوٹ کی وجہ سے ٹیڑھا ہو جائے اور مریض کی عمر کم ہو تو کچھ اس کو کریکٹیو آسٹیوٹمیز کہتے ہیں، ان کا بھی کچھ رول سمجھا جاتا ہے، لیکن جو اس کی معراج ہے سرجری کی وہ جوڑ کی تبدیلی ہے۔ جب سب چیزیں نہیں کام کرتی اور ہر چیز ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو پھر آخر میں جو چیز بچتی ہے اور مریض کی عمر 50 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر جوڑ کو تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ جوڑ کی تبدیلی ایک بہت اچھا آپریشن ہے، اگر اس کو مناسب انداز سے مریض کی سلیکشن کے بعد اور اس کو اگر ہم سمجھتے ہوئے کریں کہ یہ اس وقت کتنا ضروری ہے اور مریض یہ سمجھے کہ وہ بعد میں اس کو کیسے لے کے چل سکتا ہے، تو اس کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ لیکن ہر مریض اس کے لیے آئیڈیل کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی مریض کی سلیکشن ضروری ہے۔ اور یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ اس کے لیے بھی وزن کم کرنا ضروری ہے۔ بہت زیادہ ویٹ کے ساتھ بھی جو مصنوعی جوڑ ہیں وہ شاید اتنے بہتر کام نہیں کر پاتے جتنا ایک مناسب جسم اور مناسب وزن کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو ٹیک ہوم میسج کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ گھٹنوں کی ایج ریلیٹڈ چینجز اور آسٹیو آرتھرائٹس سے ہم کافی حد تک چھٹکارا پا سکتے ہیں اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، ہم اپنی خوراک میں بیلنس لائیں، ہم اپنا وزن نہ بڑھنے دیں اور مناسب ایکسرسائز جو گھٹنوں سے ریلیٹڈ ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو ہم کافی حد تک زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔